السلام علیکم۔ آج ہم مشقی سیٹ 27 کے چند سوال حل کریں گے۔ یہاں ہم 3 مثالیں لیں گے۔ ان 3 مثالوں میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں صحیح اعداد کی جمع تفریق ہے۔ تو صحیح اعداد کی جمع تفریق کی وجہ سے یہ مساواتیں تھوڑی مشکل نظر آتی ہے۔ تو آئیے ہم اسے آسان انداز میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم صحیح اعداد کے جمع کے اصول کو سمجھیں گے۔ اگر یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ مساواتیں ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو صحیح اعداد کے جمع کے اصول: نمبر 1، اگر دونوں اعداد مثبت ہوں، جن کی جمع کی جا رہی ہو وہ دونوں اعداد مثبت ہو، جیسے کہ یہاں پہ -2 جمع -3، تو دونوں اعداد مثبت ہو تو دونوں اعداد کی جمع کرنا ہے ہم کو۔ 2 جمع 3 برابر 5، تو مثبت اعداد کی جمع مثبت آتی ہے، تو مثبت کو اس جمع کے نشان کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عدد کے پہلے مثبت نہیں بھی لگائے تب بھی وہ مثبت عدد ہی کہلاتا ہے، جیسے 2 جمع 3 برابر 5، 2 اور 3 5 ہوتے ہیں، تو دونوں مثبت اعداد ہے، تو مثبت اگر ہم نے علامت نہیں بھی لگائے عدد کے پہلے تو اسے مثبت سمجھنا چاہیے۔ اب یہ دونوں اعداد مثبت تھے، اب دونوں اعداد ہم منفی لیتے ہیں۔ اس طرح مثال نمبر 2 میں دونوں اعداد میں نے منفی لیا ہوں، -2 میں جمع کر رہے ہیں ہم -3۔ یہ جو تفریق کی علامت ہے اسے ہم منفی پڑھتے ہیں۔ اگر 2 منفی اعداد کی جمع کرنا ہو تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ ان دونوں اعداد کی پہلے جمع کیجئے، 2 جمع 3 5 لکھ دیجئے۔ اب دونوں منفی ہے تو علامت منفی لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 منفی اعداد کی جمع منفی عدد ہی ہوتا ہے، یعنی -2 جمع -3 -5۔ اس کے بعد مثال نمبر 3 دیکھیے جمع کے اصول کا۔ ایسی مثال جس میں ایک عدد منفی ہو اور ایک عدد مثبت ہو۔ تو یہاں پہ میں نے -2 لیا ہوں، -2 میں جمع کر رہا ہوں -3۔ 2 اور 3 ایک منفی عدد ہے، ایک مثبت عدد ہے، تو ایسے وقت میں ہم ان دونوں عدد کا فرق نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ فرق نکالتے۔ تو 2 اور 3 میں کتنے عدد کا فرق ہے؟ ایک عدد کا۔ فرق کس طرح نکالتے ہیں؟ بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کرتے ہیں، یعنی 3 میں سے 2 گیا، 1 بچا۔ اب رہی علامت کی بات، تو علامت کون سی لگائیں گے ہم؟ علامت وہ لگائیں گے جو دکھائی دینے میں بڑا عدد ہو، بغیر علامت کا، یعنی -2 کا منفی چھوڑ دو، یہ ہو گیا 2، -3 کا مثبت ہٹا دو، یہ ہو گیا 3۔ دکھائی دینے میں بڑا عدد کون سا ہے؟ 3 ہے۔ 3 کی علامت کون سی ہے؟ مثبت ہے، تو ہم مثبت کی علامت یہاں پر لگائیں گے۔ آئیے اب دیکھیں گے ہم صحیح اعداد کے جمع کے اصول کی چوتھی مثال۔ اگر پہلا عدد مثبت ہو اور دوسرا عدد منفی ہو تو کس طرح ان کی جمع ہوتی ہے؟ تو -2 لیا ہوں پہلے میں نے، پھر اس میں جمع کر رہا ہوں -3۔ اب اس کا جواب کیا آنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم غور کریں گے، ایک عدد مثبت ہے، ایک عدد منفی ہے، تو ان کی جمع کرنا ہے، اس لیے ان کا فرق نکالیں گے۔ فرق یعنی بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کر کے جو عدد آئے گا اسے ہم فرق کہتے ہیں۔ تو 3 میں سے 2 تفریق کر کے ہم دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ 3 میں سے 2 تفریق کیے، یہ 1 جواب آیا ہے۔ اب اسے کون سی علامت لگائیں گے؟ تو ہم دونوں عدد کی علامتوں کو چھپا دیتے ہیں، یعنی -2 کا مثبت ہٹا دو اور -3 کا منفی ہٹا دو۔ اب دکھائی دینے میں بغیر علامت والا عدد کون سا بڑا ہے؟ تو بغیر علامت والا عدد دکھائی دینے میں 3 بڑا ہے۔ اب 3 کی علامت کون سی ہے؟ منفی ہے، تو جواب میں ہم منفی کی علامت لگائیں گے، یعنی -1۔ تو اس طرح یہ اصولوں کو آپ یاد رکھیں تو مساواتیں حل کرنے میں آسانی جائیں گی۔ دوبارہ سرسری طور پہ اسے سمجھ لیجئے۔ اگر دونوں اعداد مثبت ہوں تو جواب بھی مثبت ہی آتا ہے۔ اگر دونوں عدد منفی ہو اور ان کی جمع کرنا ہو تو جواب منفی عدد ہی آتا ہے۔ لیکن اگر ایک عدد منفی ہو دوسرا مثبت ہو، یا پہلا مثبت ہو اور دوسرا منفی ہو، تو ایسے وقت میں ہم دونوں عدد کا فرق نکالتے ہیں، اور جو فرق ہوتا ہے اس کے پہلے کس کی علامت لگائیں گے؟ بغیر علامت والا جو دکھائی دینے میں بڑا عدد ہو اس کی ہم علامت لگائیں گے۔ تو آئیے ہم اب مساوات حل کرتے ہیں۔ مثال میں نے لیا ہوں یہاں پر x جمع 10 برابر 5۔ مساوات حل کرنا یعنی متغیر x کی قیمت معلوم کرنا۔ تو متغیر x کی قیمت معلوم کرنا ہے تو اسے ہمیں اکیلا رکھنا ہوگا،
اس کے لیے جمع 10 ہے اسے ہم کو غائب کرنا ہوگا. تو جمع 10 ہے تو اس کا الٹ کرنا پڑے گا ہم کو. ضد کا عمل یہاں پر اختیار کریں گے. جمع 10 ہے تو منفی 10 کریں گے. تو اس طرح x جمع 10 وضع 10 برابر کے نشان کے ادھر ہم نے جب تفریق 10 کیے تو دوسرے بازو میں بھی ہمیں تفریق 10 کرنا پڑے گا. 5 تفریق 10. اب یہ 10 میں سے 10 کٹ گئے ہیں. اکیلا متغیر x باقی رہا ہے. پھر برابر کے نشان کے ادھر دیکھیے. اب یہاں پر 5 تفریق 10 نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر آپ بولیں گے چھوٹا عدد 5 ہے تو اس میں سے 10 کیسے تفریق ہوگی. تو ہم نے جو صحیح عدد کے اصول ابھی سمجھے ہیں اس طریقے سے اس مثال کو جمع میں تبدیل کر دیں گے. کس طرح تبدیل کر دیں گے؟ تو x برابر 5 لکھے ہم نے, جمع کا نشان لگائیے اور منفی 10 کو قوس میں لکھ دیجیے. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک مثبت عدد ہو گیا اور ایک منفی عدد ہو گیا. تو اصول میں ہم نے کیا سیکھے تھے؟ اگر ایک مثبت عدد ہو اور ایک منفی عدد ہو تو ان کا فرق نکالتے ہیں. تو فرق کتنا ہے؟ 10 میں سے 5 نکالو, فرق آ گیا 5. اب علامت کون سی لگائیں گے ہم؟ تو یہ مثبت 5 ہے, یہ منفی 10 ہے, تو منفی اور مثبت کو چھپا دیں گے ہم اور دیکھیں گے کہ کون سا عدد ہم کو بڑا نظر آتا ہے. تو 10 ہم کو بڑا نظر آتا ہے تو 10 کی علامت ہم لگائیں گے منفی. تو منفی 5 اس طرح x متغیر کا جو ہے ہمارے پاس میں حل آیا ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسری مثال, m وضع 5 برابر منفی 12. m متغیر ہے, اس میں اس کی قیمت معلوم کرنا ہے. اس کے ساتھ میں تفریق 5 ہے تو جمع 5 الٹ کریں گے ہم تاکہ 5 سے 5 کٹ جائے اور m باقی رہے. لیکن برابر کے نشان کے ادھر ہم نے جمع 5 کیے تو ادھر بھی منفی 12 کی طرف بھی جمع 5 ہی کرنا ہوگا تاکہ مساوات متوازن رہے. تو دیکھیے 5 سے 5 کٹ گئے, بچ گیا یہاں پہ متغیر m برابر. اب یہاں پر پھر عدد ہمارے پاس میں آ گیا ہے منفی 12 جمع 5. اس کو ہم جمع کی شکل میں لکھیں گے تاکہ تم کو آسانی سے سمجھ میں آئے. منفی 12 قوس میں لکھ لیں گے, جمع کا نشان, اور یہ جو 5 ہے وہ مثبت 5 ہے اس لیے اس کو مثبت 5 ہم قوس کے اندر لکھتے ہیں. اب ایک منفی ہے اور ایک مثبت ہے اس لیے ہم ان کا فرق نکالیں گے. کتنا فرق آئے گا؟ 12 میں سے 5 نکال لیجئے, تفریق کیجئے تو 7 بچیں گے. 7 بچیں. اب علامت کون سی لگائیں گے؟ تو علامت جو بڑا عدد ہے دکھائی دینے میں اس کی علامت لگائیں گے. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ منفی 12 یہ چھوٹا عدد ہے اور مثبت 5 یہ بڑا عدد ہے, لیکن ہمیں بغیر علامت والا عدد ڈھونڈنا ہے. بڑا کون سا ہے؟ تو علامتیں دونوں کی چھپا دیں گے ہم, منفی اور مثبت. اب بغیر علامت والا عدد 12 بڑا ہے تو 12 کی کون سی علامت ہے وہی لگائیں گے ہم. 12 کی منفی علامت ہے تو منفی 7 اس طرح اس کا جواب ہوگا. ایک اور مثال لیتے ہیں. یہاں پر متغیر ہے p جمع 4 برابر منفی 1. تو یہاں p متغیر ہے, اس کی قیمت ہم معلوم کریں گے. تو p جمع 4, اس کے ساتھ جمع 4 جڑا ہے تو اس کا الٹ کریں گے ہم منفی 4 یا تفریق 4 جس کو بولیں گے ہم, برابر تفریق 1. ادھر بھی تفریق 4 کیے تھے تو ادھر بھی تفریق 4 کریں گے. اب دیکھیے 4 سے 4 کٹ گیا, یہاں بچ گیا p متغیر اکیلا. اب یہاں پر دونوں اعداد تفریق کی علامت بھی دکھ رہی ہے تو ہمیں اسے جمع کی علامت میں تبدیل کریں گے, جمع کے سوال میں تبدیل کریں گے. کس طرح کریں گے؟ منفی 1 اس کو قوس میں لکھیں گے, جمع کی علامت لکھیں گے, اور اب یہ جو تفریق ہے یہ منفی 4 بن کر قوس میں ہم لکھیں گے منفی 4. تو منفی 1 جمع منفی 4. کیا اصول تھا اس کا؟ اگر دونوں اعداد منفی ہوں تو جواب کیا آتا ہے؟ منفی ہی آتا ہے. اس کی جمع منفی ہی آتی ہے. تو منفی 1 اور منفی 4 کتنے ہو گئے؟ منفی 5. منفی اعداد کی جمع منفی آتی ہے تو منفی 5. تو p برابر منفی 5. اب اس طرح کے سوال کے لیے میں ایک عددی خط کے ذریعے ان تینوں مثال کی صرف تفریق آپ کو سمجھاؤں گا. تو یہ میں نے ایک عددی خط کھینچا ہوں اس طرح. یہاں پر میں نے 0 لیا ہوں. 0 کے رائٹ سائڈ میں مثبت اعداد ہوتے ہیں, مثبت 1, مثبت 2, مثبت 3, مثبت 4, مثبت 5. اس طرح کے اعداد لامحدود ہوتے ہیں. اب 0 کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم ان اعداد کے متضاد اعداد لکھیں گے, یعنی یہ خط جو بنے گا یہ خط صحیح اعداد کا خط کہلاتا ہے. تو یہ منفی 1, منفی 2, منفی 3, منفی 4, منفی 5, منفی 6, منفی 7, منفی 8, منفی 9, منفی 10, منفی 11, منفی 12. تو یہ بن گیا ہمارا ایک عددی خط.
इस तरह हमने अददी खत पर सबसे पहले 0 बनाए हैं और मसावी फासलों पर नुकात लगाए हैं। इन मसावी फासलों के नुकात जो होते हैं तो एक फासले को एक इकाई फासला कहते हैं, यानी कोई भी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का फासला एक इकाई फासला कहलाता है। और यही एक इकाई फासला हम जमा करते हैं और यही एक इकाई फासला हम कम करते हैं तफरीक कर। तो अगर मुस्बत अदद जमा करना है तो मुस्बत की सिमत में आपको जाना पड़ेगा, इस सिमत में बढ़ना पड़ेगा, और मनफी अदद अगर हमें जमा करना है या तफरीक करना है तो हमें इस सिमत में आगे बढ़ना होगा। तो इसे हम हमारे ही मिसालों के जरिए समझते हैं। जैसे कि मिसाल में था 5 में जमा करना है मनफी 10, तो मुस्बत 5 कहाँ है? ये मुस्बत 5 यहाँ है। इसमें कितनी तफरीक करना है? मनफी 10। मनफी की सिमत किधर है? मनफी की सिमत इस तरफ है, तो उतनी इकाइयां हम उस तरफ जाएंगे। देखिए जवाब हमारा वही आता है या अलग आता है? मुस्बत 5 है, मुस्बत 5 में मनफी 10 किस सिमत में है? इस सिमत में है यहाँ पर। तो हम उतने कदम, उतनी इकाइयां मनफी 10 की तरफ बढ़ेंगे। किस तरह? जैसे यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 कदम हम बढ़ गए हैं। तो 10 कदम के पास में कौन सा अदद आया है? मनफी 5। तो देखिए हमारा जवाब भी मनफी 5 आया है। अब दूसरी मिसाल भी इसी तरह समझ लीजिए। मनफी 12 में जमा करना है मुस्बत 5, तो मनफी 12 कहाँ है? ये है मनफी 12। मनफी 12 में मुस्बत 5 जमा करना है, यानी मुस्बत की तरफ जाने वाले आदाद, दिखाई देने वाले आदाद में 5 इकाई या 5 कदम हम आगे बढ़ेंगे। तो मुस्बत 12 से 5 कदम हम मुस्बत की सिमत में बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा अदद आया यहाँ पे? मनफी 7। तो देखिए मनफी 7 यहाँ जवाब आ गया हमारा सही। तीसरी मिसाल में था मनफी 1 में जमा करना है मनफी 4, तो ये मनफी 1 है यहाँ पर। मनफी 4 जमा करना है, तो मनफी के सिमत की 4 इकाइयां हम जमा करेंगे। तो मनफी 1 पर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 4 कदम आगे चलेंगे। 1, 2, 3, 4। कौन सा अदद आया यहाँ पर? मनफी 5। तो इस तरह इसका जवाब मनफी 5 आया है। उम्मीद है कि ये मसावातें आपकी समझ में आ गई होंगी।